بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر اور جدوجہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے اور جن کا محور ما بعد الموت ہو۔ آپ حضرات نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کی مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائے کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ دوستو، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے جلسہ دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جلسات دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کی دندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کی قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ دوستو، صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تحلیق کی طرف رجوع کیا جائے، گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحصار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داغیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی صحیح روح اور راز کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد، تقویٰ اور رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادات کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کریں، مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھے، سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لے۔ اس طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعت تو پڑھ لے، ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کی نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کی افطار کی وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی بد دعا اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے اگر کچھ دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے اعزاء و احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کامل مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔